الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة. قال رجل: يا رسول الله، إن هذا اليوم لكثير في الناس. قال: سيكون في قرون بعدي، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. رواہ الترمذی. قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، یہ مختصر سی روایت ترمذی شریف کی ہے اور اسی کے حوالے سے صاحب مشکات نے اپنی کتاب میں کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ میں نقل کی ہے. صفحہ نمبر 30 پر یہ روایت موجود ہے. اس روایت اور حدیث کو نقل کرنے والے صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کا اصل نام سعد ابن مالک تھا. نام سے کم مشہور ہے، کنیت سے زیادہ پہچانے جاتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں ان کا شمار کم عمر کے صحابہ میں ہوتا تھا. اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ غزوہ احد میں جو سن ہجری 3 میں ہوا، جو حضرات کم عمری کی وجہ سے واپس کر دیے گئے تھے، ان میں ایک نام حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے. لیکن اس کے باوجود جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہت سی احادیث کو نقل کرنے اور روایت کرنے کا انہیں شرف حاصل ہوا. نبی علیہ السلام کی احادیث کثرت سے نقل کرنے والے صحابہ کو مکثرین کہا جاتا ہے. ان میں بھی آپ کا شمار ہوتا ہے. آپ خود بھی صحابی ہیں. ان کے والد جن کا نام مالک ابن سنان تھا وہ بھی صحابی ہیں. اور ان کے والد کی شان تو دیکھیں کہ غزوہ احد کے موقع پر ایک کافر بدبخت نے میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے انور کی جانب ایک پتھر مار دیا تھا، جس کی وجہ سے آقا علیہ السلام کی پیشانی سے خون نکلنے لگا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو دوڑے ہوئے آئے اور خون کو اپنے ہونٹ سے چوس لیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا: مالک، خدا کی قسم، جس کے جسم میں میرا خون سرایت کرتا ہوگا، جہنم کی آگ اس کو چھو نہیں سکتی. کتنے نصیب والے ہوئے کہ ان کے خون کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خون مل گیا. اور ان کی والدہ محترمہ جن کا نام ام سلیط تھا وہ بھی صحابیہ ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب المغازی میں
ایک باب نقل کیا ہے، باب ذکر ام سلیط رضی اللہ تعالی عنہا۔ ایک جنگ کے موقع پر غنیمت کا مال حاصل ہوا تو بہت سی چادریں آئی، ایک چادر بچ گئی، بہت اعلیٰ اور عمدہ قسم کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، لوگوں نے مشورہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی یعنی حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بیٹی جن کا نام ام کلثوم تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے نکاح کیا تھا، اس اعتبار سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہوئے۔ اور نکاح کی وجہ یہ تھی کہ خاندان نبوت سے رشتہ داری قائم ہو جائے، اس لیے سب سے زیادہ مہر دیا تھا 40,000 درہم۔ مہر فاطمی ہوتا ہے 500 درہم، 1531 گرام چاندی۔ مہر فاطمی سے 8 گنا زیادہ ہے مہر ام حبیبہ 4000 درہم، اور مہر ام حبیبہ سے 10 گنا زیادہ ہے مہر ام کلثوم بنت علی 40,000 درہم۔ تو لوگوں نے کہا یہ چادر نبی علیہ السلام کی نواسی یعنی آپ کی بیوی کو دی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نہیں، اس چادر کی زیادہ حقدار وہ خاتون ہے جو غزوہ احد میں ہمیں پانی بھر کر پلایا کرتی تھی، یعنی ام سلیط رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ ہے۔ بچپن ہی سے ان کو علمی ولولہ اور شوق تھا، اور ان کے علمی مقام کا آپ اندازہ لگائے کہ ایک مرتبہ جلیل القدر صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات کے لیے گئے، سلام کیا، اجازت طلب کی، لیکن امیر المؤمنین کچھ مصروف تھے، جواب نہ دے سکے۔ پھر دوبارہ سلام کیا، اجازت طلب کی، پھر جواب نہ ملا، تیسری مرتبہ سلام کیا، اجازت طلب کی، 3 مرتبہ جب سلام اور اجازت چاہی جواب نہ ملا تو آپ واپس ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے اور لوگوں سے پوچھا کہ میں عبداللہ ابن قیس یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصلی نام ہے، میں عبداللہ ابن قیس کی آواز سن رہا تھا۔ لوگوں نے کہا وہ آئے تھے، آپ نے بلایا؟ تو انہوں نے جواب میں کہا میں آیا تھا، لیکن میں نے 3 مرتبہ اجازت چاہی، جواب نہ ملا تو میں واپس ہو گیا، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایسا ہی سنا ہے۔ اب وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فوراً پکڑ ہوئی کہ اچھا آپ نے نبی علیہ السلام سے سنا، اس بات کا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ اب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان کہ گواہ لا کر دینا ضروری ہے امیر المؤمنین کے سامنے۔ تو مسجد نبوی آئے، وہاں حلقے لگے ہوئے تھے، سب سے بڑا حلقہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سید القراء ہے، جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اقرأهم ابی بن کعب، میری امت میں سب سے بہتر قرآن پڑھنے والا ابی بن کعب ہے، اور وہاں جا کر کھڑے ہوئے اور کہا کون میرے حق میں گواہی دے گا، اور کس نے یہ روایت نبی علیہ السلام سے سنی؟
لوگوں نے کہا کون سی روایت؟ تو آپ نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر 3 مرتبہ اجازت طلب کرنے پر اجازت نہ ملے تو واپس ہو جانا چاہیے۔ اب حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب سنیں۔ انہوں نے کہا ابو موسیٰ، ہم آپ کے حق میں گواہی دینے کے لیے اس کو بھیجیں گے جو اس مجمع میں سب سے چھوٹا ہے، سب سے کم عمر کا ہے، اور پھر کہا ابو سعید کھڑے ہو جاؤ اور جاؤ ابو موسیٰ اشعری کے حق میں گواہی دو۔ چنانچہ وہ حضرت عمر کے پاس آئے اور کہا جی ہاں امیر المؤمنین، میں گواہی دیتا ہوں، یہ روایت بھی میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کا علمی مقام اور علمی مرتبہ کیا ہے۔ تو انہی کی یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اس حدیث میں میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کا ایک بہت آسان نسخہ بتایا ہے۔ بتائیے آپ میں سے کس کو جنت کا شوق نہیں ہے؟ ہر ایک کو ہے۔ ہر مومن جنت میں جانا چاہتا ہے یا نہیں؟ بالکل چاہتا ہے۔ اب 3 کام کرنے ہیں، صرف 3 کام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا ایک مسئلہ آسان کر دیا۔ 3 کام کر لو، اور یہ بھی یاد رکھو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی گارنٹی لے اس میں 19-20 نہیں ہو سکتا۔ ہماری زبان کا اعتبار نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ 3 کام کر لیے دخل الجنہ، وہ بندہ جنت میں داخل ہو کر رہے گا۔ تو اچھا وہ 3 کام کون سے ہیں؟ پہلا کام آقا فرماتے من اکل طیبا، جو حلال مال کھائے۔ حلال کی کیا اہمیت ہے، کیا مقام ہے؟ آپ نے ایک مختصر حدیث سنی ہوگی، مکتب میں بچوں کو بھی یاد کروائی جاتی ہے، طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفرائض، بنیادی فریضوں کے بعد حلال روزی طلب کرنا یہ ایک اہم فریضہ ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت اونچے درجے کے صحابی ہیں، اور ان کا مقام دیکھے عشرہ مبشرہ میں سے، یعنی وہ 10 صحابہ جن کو جیتے جی دنیا ہی میں جنت کی بشارت ملی، ان میں ایک نام حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے۔ اور ان کا مقام تو دیکھو، غزوہ احد کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تیر دیتے جاتے اور فرماتے ارمی یا سعد فداک ابی و امی، اے سعد تو تیر اندازی کر، میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ نبی علیہ السلام کیا فرماتے؟ اے سعد تو تیر اندازی کر، میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ پورے صحابہ کی جماعت میں صرف 2 صحابی ایسے ہیں جن کے بارے میں یہ جملے کہے گئے کہ آقا فرماتے میرے ماں باپ تجھ پر قربان، ایک سعد بن ابی وقاص اور دوسرے زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یا سعد اطیب مطعمک تکن مستجاب الدعوۃ، اے سعد
اپنی کمائی کو پاکیزہ بنا لو، تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ تمہاری کمائی اگر حلال رہی تو اللہ تمہیں وہ مقام، وہ منصب اور وہ مرتبہ عطا کریں گے کہ تم ہاتھ اٹھا کر دعا کرو، تمہاری دعا فوراً اللہ کی بارگاہ میں قبول کر لی جائے گی۔ صاحب مشکات نے کتاب الرقاق میں ایک روایت نقل کی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اربع اذا کن فیک فلا علیک ما فاتک الدنیا، چار چیزیں اگر کسی کے اندر پیدا ہو گئی تو اس کو دنیا کے چلے جانے کا غم کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ چار چیزیں دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے بڑھ کر ہے۔ کون سی ہیں چار چیزیں؟ صدق و حدیث، بات کی سچائی، نمبر 2 وحفظ امانت، امانت کی حفاظت، نمبر 3 وحسن خلیقت، اچھے اخلاق، اور نمبر 4 وعفت فی طعمت، لقمے کی پاکیزگی۔ اگر لقمے کی پاکیزگی کسی کو مل گئی یہ تو وہ نعمت ہے جس کو میرے آقا علیہ السلام فرماتے وہ دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام جیسی مقدس اور مبارک جماعت کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ تم پاکیزہ مال کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ مفسرین کرام نے ایک عجیب بات بیان کی، 2 باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ پاکیزہ مال کھاؤ اور دوسری بات نیک عمل کرو۔ تو باریک بات یہ ہے کہ اگر پیٹ میں پہنچنے والا لقمہ حلال اور پاکیزہ ہے تو خود بخود نیک اعمال ہوں گے، اور اگر پیٹ میں پہنچنے والا لقمہ حرام ہے، ناجائز طریقے سے حاصل کیا ہوا ہے، تو کبھی اعمال صالحہ وجود میں نہیں آ سکتے۔ آج حال یہ ہے کہ ہم نے حلال کی اہمیت کو، حلال کے مقام کو سمجھا ہی نہیں کہ حلال میں کیا نورانیت اور کیا فائدے ہیں۔ حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کاندھلوی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک ویران بستی میں پہنچے، وہاں ایک پرانی سی مسجد تھی، مغرب کا وقت تھا، وہاں آپ بیٹھ گئے، کوئی نہیں تھا۔ ایک کسان معمولی قسم کا آدمی آیا، وضو کیا، نماز پڑھی، اس نے دیکھا مسجد میں کوئی پردیسی اجنبی آیا ہوا ہے، گھر گیا، 3 روٹی لے آیا اور لا کر ان کی خدمت میں پیش کی۔ انہوں نے جب وہ روٹی کھائی، وہ بہت حلال کمائی کی تھی، اس میں عجیب و غریب انوارات اور برکات تھے، تو رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، تو ٹھہر گئے کہ واقعی اس روٹی کے اندر حلال کے آثار دکھائی دے رہے۔ دوسرا دن بھر کوئی نہیں آیا، مغرب کے وقت وہی بندہ آیا، وضو کیا، نماز پڑھی، اس نے بیچارے نے دیکھا کہ یہ پردیسی اب بھی گیا نہیں، شاید اس کا کام نہیں ہوا ہوگا، گھر گیا اور 2 روٹی لایا، کل 3 لایا تھا، آج 2 دے گیا۔ آپ نے 2 روٹی کھائی، پھر رات بھر عجیب انوارات ظاہر ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ پھر ٹھہر گئے، تیسرا دن بھر کوئی نہیں آیا، مغرب کے وقت پھر وہی بندہ آیا، وضو کیا، نماز پڑھی، اس نے دیکھا کہ یہ بیچارہ اب بھی گیا نہیں، گھر گیا
ایک روٹی لایا، پیش کیا اور کہا مولوی صاحب اب چلے جاؤ، اب میں فاقہ برداشت نہیں کر سکتا۔ کہا بھائی تیری روٹی میں نورانیت اور برکات ایسی ہے جس کی وجہ سے میں یہاں رکا ہوں۔ اس نے کہا میں ایک معمولی قسم کا آدمی ہوں، ایک معمولی قسم کا، محنت کر کے اتنا کماتا ہوں کہ 3 روٹی بن جاتی ہے، ایک میں کھا لیتا ہوں، ایک میری بیوی کھا لیتی ہے، ایک میرا بچہ کھا لیتا ہے۔ پہلے دن ہم تینوں نے فاقہ کیا اور تینوں کی روٹی لا کر تمہیں پیش کر دی۔ دوسرے دن میرا بچہ فاقہ برداشت نہ کر سکا تو اس کے حصے کی روٹی اس کو دی، میں نے اور میری اہلیہ نے فاقہ کیا اور ان کے حصے کی روٹی تمہیں پیش کر دی۔ اور آج تیسرا دن ہے، اب میری بیوی بھی فاقہ برداشت نہیں کر سکتی، بچے کی روٹی بھی اس کو دی، بیوی کی روٹی بھی اس کو دی، اور میں اپنے حصے کی روٹی لا کر دے رہا ہوں، اب مجھ میں بھی ہمت نہیں ہے، اس لیے کہتا ہوں اب چلے جاؤ۔ چونکہ مولانا مظفر حسین صاحب ان کا تقوی بہت مشہور تھا، لکھا ہے ان کے حالات میں کہ حرام تو کیا شک والا لقمہ بھی انہیں ہضم نہیں ہوتا تھا، اس لیے لوگ ان کی دعوت کرنے سے ڈرتے تھے، کیونکہ قید ہو جایا کرتی، لوگ سمجھتے کہ اگر ہم دعوت کریں گے قید ہو گئے تو نتیجہ یہ نکلے گا ہماری آمدنی جائز نہیں بلکہ مشکوک ہے۔ تو دیکھیے جب بڑوں کے اندر حلال کا یہ اہتمام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اثرات نسلوں میں چلاتے ہیں۔ آپ نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو سنا ہوگا، سنا ہے یا نہیں؟ بانی تبلیغ مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی والدہ محترمہ یہی مولانا مظفر حسین صاحب کی نواسی تھی۔ اس لیے میں نے کہا جب بڑوں میں حلال کا اہتمام ہوتا ہے تو نسلوں میں دینداری، تقوی اور پرہیزگاری سرایت کرتی ہے، اور جب بڑوں میں ہی حلال کا اہتمام نہیں ہوگا تو نسلوں میں خاک دینداری آئے گی۔ اور آپ نے شاید قصہ سنا ہوگا، میں مختصر اشارہ کروں گا کہ جب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے استاد ہیں، مہمان بنے، کھانے کے لیے بیٹھے، پورا کھانا صاف کر گئے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی لڑکیوں نے جس کمرے میں انتظام کیا وہاں لوٹے میں پانی بھر کر رکھا تاکہ رات میں تہجد کے لیے بیدار ہو تو دقت نہ ہو، تکلیف نہ ہو، لیکن فجر میں دیکھا تو وہ لوٹا ویسا ہی بھرا ہے۔ لڑکیوں نے باپ سے کہا، باپ آخر استاد تھے، پوچھ لیا احمد کیا بات ہے؟ تو کیا جواب دیا؟ استاد محترم آپ کا کھانا اتنا نورانی تھا کہ کبھی میں نے ایسا نورانی اور حلال کھانا دیکھا نہیں، تو سوچا جتنا پیٹ میں آئے آنے دو۔ اب جب وہ حلال مال پیٹ میں گیا اس کے اثرات دیکھے، میں رات بھر سویا نہیں ہوں، بستر پر لیٹا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میرے سامنے آ گئی، پوری رات اس میں غور کرتا رہا اور میں نے 100 مسئلے اس میں سے نکالے ہیں۔ یہ حلال کمائی کی برکت ہے۔ اور دیوبند میں ایک بزرگ تھے حکیم الاسلام حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا واقعہ لکھا ہے، شاہ جی عبداللہ ان کا نام تھا۔ یہ اکابر دیوبند کی دعوت کیا کرتے تھے، جنگل جاتے، گھاس کاٹ کر لاتے اور وہ بیچتے تھے، اور جب گھاس کا گٹھر لے کر شہر میں داخل ہوتے تو ان کی رقم بھی طے شدہ تھی، 6 پیسے، نہ کم نہ زیادہ،
اور لوگ پہلے سے انتظار میں رہتے کہ شاہ جی کا گٹھر میں خریدوں گا، لیکن آپ نے ایک اصول بنا لیا تھا جو پہلے ہاتھ رکھے گا اس کے ہاتھ بیچ دینے کا 6 پیسے لینے کے۔ تو یہ 6 پیسے، 2 پیسے اپنے اہل و عیال کے خرچ کے لیے، 2 پیسے صدقہ کر دیتے، 2 پیسے بچا کر رکھتے۔ اب جب وہ 2 پیسے جو بچا کر رکھتے ایک مقدار کو پہنچ جاتے تو اس کے ذریعے دارالعلوم دیوبند کے اکابر علماء کی، جن میں مولانا یعقوب صاحب نانوتوی، حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ وغیرہ کی دعوت کیا کرتے تھے۔ اب ان کی کمائی آخر کیسی پاک ہوگی؟ مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ شاہ جی کی دعوت کا ہمیں انتظار رہتا ہے، ان کی دعوت کھانے کے بعد کئی دن تک یہ خیال آتا ہے کہ یہ نیکی بھی کر لوں، فلاں نیکی بھی کر لوں، وہ نیکی بھی کر لوں۔ یہ ہے حلال کمائی کی برکت۔ بہرحال جنت میں داخلے کا پہلا نسخہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتلایا؟ حلال کا اہتمام۔ اور آج ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ چوری، ڈکیتی، لوٹ مار، اس کے علاوہ خاص کر سودی کاروبار میں مبتلا ہو چکا ہے۔ پورا معاشرہ سود کے دلدل میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایسا زمانہ آئے گا آدمی سود سے تو بچے گا لیکن اس کے غبار، اس کے دھوئیں سے بچ نہیں سکے گا۔ ہم لوگ جب ابو داؤد شریف پڑھتے تھے، میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، انہوں نے بہت پیارے انداز میں اس حدیث کا مطلب ہمیں سمجھایا۔ فرمایا کہ آپ کو جمعہ کے دن غسل کرنا ہے، آپ نے اپنی جائز اور حلال کمائی میں سے 20-25 روپئے لیے، آپ جانتے بالکل حلال کمائی ہے، کوئی شک نہیں، اور آپ صابن خرید کر لائے، اس سے آپ نے غسل کیا، سود کا دھواں آپ کو لگ چکا۔ آپ سوچیں گے کیسے؟ اس لیے کہ یہ صابن جس کارخانے میں تیار ہوا ہے، مالک نے وہ کارخانہ بینک سے لون لے کر قائم کیا تھا۔ میرے بھائیوں، پورا معاشرہ 70-80 سال پہلے کی ایک بات ہے، جب جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈھابیر میں اکابر علماء کرام تھے، اس وقت پالن پور کا ایک طالب علم یوسف اس کا نام تھا، وہ پڑھا کرتا تھا، عربی صوم میں تھا، سبق تھا حضرت مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی رحمت اللہ علیہ کے پاس۔ حضرت تشریف لائے، کتاب کھولی، بند کر دی، فرمایا بچوں آج پڑھانا نہیں ہے، آج کچھ نصیحتیں کرنا ہے۔ اب بچے حیران ہیں کہ کیا نصیحتیں کریں گے؟ فرمایا بچوں 1400 سال پہلے جو صحابہ کرام گزرے، اگر ان کی معمولی جھلک دیکھنی ہو تو پالن پور میں ریل کی پٹری سے مشرقی علاقے میں جو قوم آباد ہے ان کو دیکھ لو، یہ لوگ ایسے سیدھے سادے اور ایسی آسان زندگی گزارتے ہیں جیسے 1400 سال پہلے صحابہ کرام کی ہوا کرتی تھی۔ لیکن حضرت نے ساتھ میں ایک بات عجیب فرما دی، فرمایا مگر وہاں کوئی اچھا عالم نہیں ہوا۔ اب وجہ کیا تھی؟ کیوں کوئی اچھا عالم نہیں ہوا؟ اس لیے کہ وہ لوگ زیادہ تر بنیوں سے سود لے کر کاروبار کرتے تھے۔ اب یوسف نے جب اپنے گھر کے حالات پر نظر ڈالی تو ان کے والد نے بنیے سے سود لے کر کاروبار کیا تھا، اسی دن سے پڑھنا چھوڑ دیا، مدرسے سے نکل گئے، گھر پہنچے،
والد کو سمجھایا کہ آپ اس طرح کا سودی کاروبار نہ کریں، لیکن وہ سمجھے نہیں۔ یوسف اپنے والد سے الگ ہو گئے کہ میں محنت کی کمائی حاصل کروں گا، میں حلال کا اہتمام کروں گا، میں اگر عالم نہ بنا کوئی حرج نہیں، لیکن میری اولاد میں اچھے عالم ہونے چاہیے۔ تو یہی دھن سوار تھی کہ میری اولاد میں اچھے عالم ہونے چاہیے۔ خود پڑھنا چھوڑ دیا اور حلال کمائی کے پیچھے لگ گئے۔ میرے بھائیوں، پھر اللہ نے ان کی اس دھن کا بدلہ بھی کیسا دیا کہ وہی یوسف صاحب، ان کے جو بڑے صاحبزادے، ان کو آج ہم لوگ کتنے ادب سے جانتے ہیں، حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ، اور انہی کے چھوٹے صاحبزادے ہمارے اور ہم جیسے بہت سے طلباء کے استاد ہیں، حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب، جو ہمارے یہاں دارالعلوم اشرفیہ میں تقریباً 35-37 سال سے خدمات انجام دیتے ہیں۔ یہ حلال کی برکت ہے۔ تو جنت میں جانے کا یہ پہلا نسخہ من اکل طیبا۔ دوسرا نسخہ بتلایا وعمل فی سنت، جو سنتوں پر عمل کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا کیا مقام ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے، جس وقت ان کی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو نبی علیہ السلام کی خدمت میں لائی تھی، جب آقا علیہ السلام ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے اور کہا تھا پیارے آقا یہ چھوٹا انس آپ کی خدمت کے لیے وقف، اس وقت سے لے کر 10 سال تک خدمت کا شرف نصیب ہوا۔ اس لیے نبی علیہ السلام کبھی کبھار پیار سے کہتے یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، ان قدرت ان تصبح او تمسی ولیس فی قلبک غش لأحد فافعل، اگر تو صبح کرے یا تو شام کرے، اس حال میں تیرے دل میں کسی کے بارے میں کینہ نہ ہو، کھوٹ نہ ہو، تو ایسا کر لے۔ پھر کیا فرمایا وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي وَمَنْ أَحَبَّ سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اور صاحب مشکات نے اس حدیث کے بعد ایک اور حدیث نقل کی ہے، من تمسک بسنتی ان فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، جو میری سنتوں کو تھام لے ایسے وقت میں جب کہ میری سنتوں کو ٹھکرایا جا رہا ہو، بھلایا جا رہا ہو، میری امت میں بگاڑ پیدا ہو، بگاڑ کے زمانے میں اگر کوئی میری سنتوں کو اپنائے گا اس کے لیے 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میرا کچھ علماء یہود کے پاس آنا جانا رہتا ہے، ان کی بعض باتیں اچھی لگتی ہیں، آپ اجازت دیں تو میں لکھ لوں۔ نبی علیہ السلام کا چہرہ بالکل سرخ ہوا اور فرمایا میں تمہارے پاس روشن اور صاف ستھری شریعت لے کر آیا ہوں۔ اس کے بعد آقا نے جو جملے فرمائے وہ ہمیں اپنے دلوں کی تختی پر لکھنے ہیں۔ فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر اس وقت صاحب تورات پیغمبر موسیٰ خود حیات ہوتے تو ان کو میری پیروی کیے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا۔ ایک جلیل القدر پیغمبر کے بارے میں آقا کا یہ فرمان، تو ہم آقا کے امتی ہیں۔
میدان عرفات کے تاریخ خطبے میں کیا فرما کر گئے تھے کہ 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، اگر تم نے تھام لیا کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت۔ لیکن ہم نے دونوں کو چھوڑ دیا، قرآن کریم کو طاقوں کی زینت بنا کر رکھا، سنتوں کے ہم ہی نے جنازے نکالے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ملفوظ ہے، ان السنت مثل سفینۃ نوح، آقا علیہ السلام کی سنت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ جس طرح نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو بیٹھا اس نے نجات پائی، اور جو بیٹھنے سے منہ موڑا وہ ڈوبا، اسی طرح جو میرے آقا کی سنتوں کی کشتی میں سوار ہوگا اس کا بیڑا پار ہوگا، اور جو آقا کی سنتوں کی کشتی میں سوار نہیں ہوگا اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے عبد الرحمن تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہو، کا پروردگار آپ کے فضل و کرم سے کر لیتا ہوں۔ پھر انہوں نے عرض کیا، پروردگار میری موت دین اسلام پر آئے، یہ میں چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا ساتھ میں یہ دعا بھی کرو، وعلی السنتی، کہ اسلام کے ساتھ ساتھ طریقہ سنت پر بھی موت آئے۔ اسی لیے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں، مخلوق پر سارے راستے بند کر دیے گئے سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے۔ اور حضرت شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک بہت پتے کی بات فرمایا استحضار کے ساتھ چند روز نبی علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کر کے دیکھو۔ استحضار کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کھانے بیٹھے تو ہاتھ دھوئے اور یہ سوچ لے کہ میرے آقا بھی ایسا کیا کرتے، دسترخوان پر بیٹھے داہنے ہاتھ سے کھائے، یہ سوچ کر میرے آقا بھی ایسا کیا کرتے تھے، اپنے سامنے سے کھائے، یہ سوچ لے کہ میرے آقا بھی ایسا کیا کرتے تھے۔ یعنی ہر کام میں آپ یہ سوچتے چلے جائے کہ میرے آقا بھی ایسا کیا کرتے تھے، اس کو کہتے ہیں استحضار۔ تو فرمایا استحضار کے ساتھ چند روز نبی علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کر کے دیکھو، صاحب نسبت نہ بنے تو مجھے کہنا۔ فتاوی رحیمیہ بہت مشہور کتاب ہے اور آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خدمت میں سرہند شریف کے علاقے میں ایک بزرگ آئے، انہوں نے توجہ ڈالی تو وہاں کی زمین میں لرزہ پیدا ہو گیا، کپکپی پیدا ہوئی۔ حضرت مجدد صاحب سمجھ گئے کہ یہ آنے والے بزرگ کی کرامت اور ان کی توجہ کا اثر ہے۔ اپنے خادم سے کہا فلاں طاق میں ہماری مسواک رکھیے، لے کر آؤ۔ وہ خادم نے لا کر پیش کی، آپ نے دھیرے سے نیچے رکھی، زمین جو لرز رہی تھی رک گئی۔ اس کے بعد آنے والے بزرگ سے فرمایا، آپ کی کرامت یہ ہے کہ آپ کی توجہ سے یہاں کی زمین میں لرزہ پیدا ہو گیا، کپکپی پیدا ہو گئی، اور میری کرامت یہ ہوگی کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اگر میں دعا کروں تو یہاں کے سارے مردے زندہ ہو جائیں گے۔ لیکن میری اور آپ کی دونوں کی کرامتوں کے مقابلے میں وضو سے پہلے مسواک کی سنت کو میں بدرجہ افضل سمجھتا ہوں۔
بیمار ہو گئے حضرت مجدد صاحب، بیماری کے ایام میں بے خبری میں ایک بار پیشاب ہوئے، خادموں نے آپ کو ازار بدلوانی چاہی تو پہلے دائیں پیر کا حصہ نکالنے لگے، دایاں پائچہ، حالانکہ اتارنے میں اصول یہ ہے کہ پہلے بایاں نکالا جائے، پہننے میں ادب کیا ہے، دایاں پیر پہلے، اور اتارنے میں ادب بایاں پیر ہے۔ اور خادموں سے کیا غلطی ہوئی، داہنے پیر کا حصہ پہلے نکالنے لگے، آپ پر غنودگی ہے، بے ہوشی ہے، پھر بھی آپ پیر کھینچ لیتے ہیں۔ خادم پھر نکالنا چاہتے، آپ پیر کھینچ لیتے، خادم نکالنا چاہتے ہیں، آپ کھینچ لیتے۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ جس آدمی نے زندگی بھر سنتوں پر عمل کیا ہو، بے ہوشی کے عالم میں اس کا حال دیکھو۔ یہی حال حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ پیر میں موزے پہنے تھے، خادم نکالنا چاہتا تھا تو پہلے سیدھے پیر کے نکالنے لگا، آپ کھینچ لیتے ہیں۔ بار بار ایسا ہوا۔ مولانا یوسف صاحب جو صاحبزادے ہیں حضرت جی ثانی تشریف لائے، ان سے کہا تو انہوں نے کہا رے تم پہلے سیدھے پیر کا نکالو گے تو پیر ہٹا ہی لیں گے، پہلے الٹے پیر کا نکالیے۔ تو دیکھیے ہمارے بڑوں نے سنتوں پر کتنا ادب اور کتنا اہتمام کیا۔ اور تیسرا نسخہ نبی علیہ السلام نے بتلایا، وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ، کہ لوگ اس کی شرارتوں سے بچیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور اعلیٰ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کامل اور سچا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے ایسے اعمال اور ہماری ایسی کرتوتیں کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہمارا بھائی پریشان، رشتہ دار پریشان، پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، حالانکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا، واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مؤمن نہیں، اللہ کی قسم وہ مؤمن نہیں، اللہ کی قسم وہ مؤمن نہیں۔ پوچھا گیا کون؟ فرمایا جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں تو ہم اپنے اعمال چاہے ظاہری ہو چاہے باطنی، ہر اعتبار سے ایسا بنائیں کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، لوگ ہماری شرارتوں سے مطمئن رہے، محفوظ رہے، بچے رہے۔ اب وہ زمانہ نبوت کا زمانہ، خیر و برکت کا زمانہ، ہر کوئی یہ تینوں باتوں پر عمل کر رہا تھا، حلال کا اہتمام بھی ہے، سنتوں کا اہتمام بھی ہے، لوگ شرارتوں سے بچے بھی ہیں۔ تو عرض کیا پیارے آقا ایسے لوگ تو اس زمانے میں بہت ہے۔ فرمایا ہاں اس زمانے میں بہت ہے، سیکون فی قرون بعدی، ان قریب میرے بعد والے زمانے میں بھی رہیں گے، لیکن اتنے سارے نہیں جتنے ابھی ہیں، کیونکہ وہ دور خیر القرون تھا۔ میرے بھائیوں دیکھیے کتنا آسان نسخہ جنت کا آقا نے بتلا دیا۔ کیا اب بھی ہم جنت میں جانا نہیں چاہتے؟ اگر ہمیں جانا ہے کتنے کام کرنے ہیں؟ 3 کام۔ پہلا کام حلال کا اہتمام، دوسرا کام سنتوں پر عمل، تیسرا کام اپنے آپ کو ایسا بنائے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ان تینوں نسخوں پر عمل کی اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ لوگوں کو بھی توفیق دے، جمیع امت کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد
وأصحابه وأتباعه وأزواجه وبارك وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے ظاہری باطنی جسمانی روحانی قولی فعلی اجتماعی انفرادی اختیاری غیر اختیاری دین کے رات کے صبح کے شام کے سارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دے۔ اے اللہ ہمارے مردوں کے عورتوں کے بوڑھوں کے بچوں کے سب کے گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ایسا راضی کہ کبھی ناراض نہ ہو۔ اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما، قرآن و سنت پر ہمیں عمل کرنے والا بنا۔ جنت کا یہ نسخہ جو ابھی ہم نے سنا اس کو ہماری عملی زندگی میں لانے والا بنا۔ ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، بے مکانوں کو مکان عطا فرما، بے دکانوں کو دکان عطا فرما، بے اولاد کو نیک صالح اولاد عطا فرما، بے جوڑ کو مناسب جوڑ عطا فرما، تیری مرضیات پر چلا دے، نامرضیات سے حفاظت فرما لے، اور ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔